اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را۔ حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم بنا دی گئی ہیں، پھر حکمت والے باخبر رب کی جانب سے وہ مفصل بیان کر دی گئی ہیں۔ یہ کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت مت کرو، بے شک میں تمہارے لیے اس اللہ کی جانب سے ڈر سنانے والا اور بشارت دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر تم اس کے حضور صدقے دل سے توبہ کرو، وہ تمہیں وقت معین تک اچھی متاع سے لطف اندوز رکھے گا اور ہر فضیلت والے کو اس کی فضیلت کی جزا دے گا، یعنی اس کے اعمال اور ریاضت کی کثرت کے مطابق اجر و درجات عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم نے روگردانی کی تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ جان لو بے شک وہ کفار اپنے سینوں کو دہرا کر لیتے ہیں تاکہ اس خدا سے اپنے دلوں کا حال چھپا سکیں۔ خبردار، اس وقت وہ اپنے کپڑے جسموں پر اوڑھ لیتے ہیں تو اس وقت بھی وہ ان کی سب باتوں کو جانتا ہے، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ آشکار کرتے ہیں۔ بے شک وہ سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو، اس کی امانت رکھے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، اور ہر بات کتاب روشن لوح محفوظ میں درج ہے۔ اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی بالائی اور زمین کائناتوں کو 6 روز یعنی تخلیق و ارتقاء کے 6 ادوار و مراحل میں پیدا فرمایا، اور تخلیق ارضی سے قبل اس کا تخت اقتدار پانی پر تھا، اور اس نے اس سے زندگی کے تمام اثاثوں کو تمہیں پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے۔ اور اگر آپ یہ فرمائیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر یقیناً یہ کہیں گے کہ یہ تو سری جادو کے سوا کچھ اور نہیں ہے، اور اگر ہم ان سے چند مقررہ دنوں تک عذاب کو مؤخر کر دیں تو وہ یقیناً کہیں گے کہ اسے کس چیز نے روک رکھا ہے۔ خبردار، جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا تو ان سے پھیرا نہ جائے گا، وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی جانب سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، پھر ہم اسے کسی وجہ سے اس سے واپس لے لیتے ہیں، وہ نہایت مایوس اور ناشکر گزار ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چھکاتے ہیں اور اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو وہ ضرور کہہ اٹھتا ہے کہ مجھ سے ساری تکلیفیں جاتی رہیں، بے شک وہ بڑا خوش ہونے والا اور فخر کرنے والا بن جاتا ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کرتے رہے تو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے احمقانہ مطالبہ پر آپ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اور اس سے آپ کا سینہ اطہر تنگ ہونے لگے، اس خیال سے کہ کفار یہ کہتے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ ایسا ہرگز ممکن نہیں، اے رسول معظم، آپ تو صرف ڈر سنانے والے ہیں، کسی کو دنیاوی لالچ یا سزا دینے والے نہیں، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ کیا کفار یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے؟ فرما دیجئے تم بھی اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنی مدد کے لیے جسے بھی بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اے مسلمانوں، سو اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کرے تو یقین رکھو کہ قرآن فقط اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پس کیا اب تم اسلام پر ثابت قدم رہو گے؟ جو لوگ فقط دنیاوی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کے طالب ہیں، ہم ان کے اعمال کا پورا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، اور انہیں اس دنیا کے صلہ میں کوئی کمی نہیں دی جاتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں سوائے آتش دوزخ کے، اور وہ سب اعمال اپنے اخروی اجر کے حساب سے اکارت ہو گئے جو انہوں نے دنیا میں انجام دیے تھے۔
اور وہ سب کچھ باطل و بیکار ہو گیا جو وہ کرتے رہے تھے، کیونکہ ان کا حساب پورے اجر کے ساتھ دنیا میں ہی چکا دیا گیا ہے اور آخرت کے لیے کچھ نہیں بچا۔ وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہے اور اللہ کی جانب سے ایک گواہ قرآن بھی اس شخص کی تائید و تقویت کے لیے آ گیا ہے، اور اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات بھی جو رہنما اور رحمت تھی آ چکی ہو، یہی لوگ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا یہ اور کافر فرقوں میں سے وہ شخص جو اس قرآن کا منکر ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ جبکہ آتشی دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے۔ سو اے سننے والے، تجھے چاہیے کہ تو اس سے متعلق ذرا بھی شک میں نہ رہے۔ بے شک یہ قرآن تیرے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے؟ ایسے ہی لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ جان لو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو لوگ دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں وہ اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، اور وہی لوگ آخرت کے منکر ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زمین میں عاجز کر سکنے والے نہیں، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہے۔ ان کے لیے عذاب دو گنا کر دیا جائے گا، کیونکہ نہ وہ حق بات سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ حق کو دیکھ ہی سکتے تھے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا، اور جو بہتان وہ باندھتے تھے وہ سب ان سے جاتے رہے۔ یہ بالکل حق ہے کہ یقیناً وہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اپنے رب کے حضور عاجزی اختیار کرتے رہے، یہی لوگ اہل جنت ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کافر و مسلم دونوں فریقین کی مثال اندھے اور بہرے اور اس کے برعکس دیکھنے والے اور سننے والے کی سی ہے۔ کیا دونوں کا حال برابر ہے؟ کیا تم پھر بھی نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے ان سے کہا، میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا بن کر آیا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تم پر دردناک دن کے عذاب کی آمد کا خوف رکھتا ہوں۔ تو ان کی قوم کے کفر کرنے والے سرداروں اور وڈیروں نے کہا، ہمیں تو تم ہمارے اپنے ہی جیسا ایک بشر دکھائی دیتے ہو، اور ہم نے کسی معزز شخص کو تمہاری پیروی کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے ہمارے معاشرے کی سطحی رائے رکھنے والے پست و حقیر لوگوں کے، جو بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں، اور ہم تمہارے اندر اپنے اوپر کوئی فضیلت و برتری یعنی طاقت و اقتدار، مال و دولت یا تمہاری جماعت میں بڑے لوگوں کی شمولیت اور غرض ایسا کوئی نمایاں پہلو بھی نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، بتاؤ تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر بھی ہوں اور خاص اس نے مجھے اپنے حضور سے خاص رحمت بھی بخشی ہو، مگر وہ تمہارے اوپر اندھوں کی طرح پوشیدہ کر دی گئی ہو، تو کیا ہم اسے تم پر جبراً مسلط کر سکتے ہیں، درآ حال کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ اور اے میری قوم، میں تم سے اس دعوت و تبلیغ پر کوئی مال و دولت بھی طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف میرے اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور میں تمہاری خاطر ان غریب اور پسماندہ لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں دھتکارنے والا بھی نہیں ہوں۔ تم انہیں حقیر مت سمجھو، یہی حقیقت میں معزز ہیں۔ بے شک یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے بہرایاب ہونے والے ہیں، اور میں تو در حقیقت تمہیں جاہل و بے فہم قوم دیکھ رہا ہوں۔ اور اے میری قوم، اگر میں ان کو دھتکار دوں تو اللہ کے غضب سے بچانے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی میں بے حد دولت مند ہوں، اور نہ یہ کہ میں اللہ کے بتائے بغیر خود غیب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں انسان نہیں فرشتہ ہوں۔ میری دعوت کرشماتی دعووں پر مبنی نہیں ہے، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر جان رہی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ انہیں ہرگز کوئی بلائی نہ دے گا۔ یہ اللہ کا امر ہے اور ہر شخص کا نصیب ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ اگر ایسا کہوں تو بے شک میں اسی وقت ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔
وہ کہنے لگے اے نوح بے شک تم ہم سے جھگڑ چکے، سو تم نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا، بس اب ہمارے پاس وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم واقعہ ہی سچے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا وہ عذاب تو بس اللہ ہی تم پر لائے گا اگر اس نے چاہا، اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے، اور میری نصیحت بھی تمہیں نفع نہ دے گی، خواہ میں تمہیں نصیحت کرنے کا ارادہ کروں۔ اگر اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ فرما لیا ہو، وہ تمہارا رب ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اے حبیب مکرم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے؟ فرما دیجئے اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے تو میرے جرم کا وبال مجھ پر ہوگا، اور میں اس سے بری ہوں جو جرم تم کر رہے ہو۔ اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ اب ہرگز تمہاری قوم میں سے مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو اس وقت تک ایمان لا چکے ہیں، سو آپ ان کے تکذیب اور استہزاء کے کاموں سے رنجیدہ نہ ہو، اور تم ہمارے حکم کے مطابق ہمارے سامنے ایک کشتی بناؤ، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے، اور جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے ان کا مذاق اڑاتے۔ نوح علیہ السلام انہیں جواباً کہتے اگر آج تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو کل ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے، جیسے تم تمسخر کرتے رہے، سو تم عنقریب جان لو گے کہ کس پر دنیا میں ہی عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل و رسوا کر دے، اور پھر آخرت میں بھی کس پر ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا اور تندور پانی کے چشموں کی طرح جوش سے ابلنے لگا، تو ہم نے فرمایا اے نوح اس کشتی میں ہر جنس میں سے نر و مادہ 2 عدد پر مشتمل جوڑا سوار کر لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی لے لو سوائے ان کے جن پر ہلاکت کا فرمان پہلے صادر ہو چکا ہے، اور جو کوئی ایمان لے آیا اسے بھی ساتھ لے لو، اور چند لوگوں کے سوا ان کے ساتھ کوئی ایمان نہیں لایا تھا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا تم لوگ اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب بڑا ہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور وہ کشتی پہاڑوں جیسی طوفانی لہروں میں انہیں لیے چلتی جا رہی تھی کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اور وہ ان سے الگ کافروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ وہ بولا میں کشتی میں سوار ہونے کے بجائے ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر اس شخص کو جس پر وہیں اللہ رحم فرما دے۔ اسی اثناء میں دونوں یعنی باپ بیٹے کے درمیان طوفانی موج حائل ہو گئی، سو وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ اور جب سفینہ نوح کے سوا سب ڈوب کر ہلاک ہو چکے تو حکم دیا گیا اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تو تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور فرما دیا گیا کہ ظالموں کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا اے میرے رب بے شک میرا لڑکا بھی تو میرے گھر والوں میں داخل تھا، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ ارشاد ہوا اے نوح بے شک وہ تیرے گھر والوں میں شامل نہیں کیونکہ اس کے عمل اچھے نہ تھے، بس مجھ سے وہ سوال نہ کیا کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو، میں تمہیں نصیحت کیے دیتا ہوں کہ کہیں تم نادانوں میں سے نہ ہو جانا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ اے میرے رب میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے نہ بخشے گا تو مجھ پر رحم نہ کرے فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فرمایا گیا اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کشتی سے اتر جاؤ جو تم پر ہے اور ان طبقات پر ہے جو تمہارے ساتھ ہیں، اور آئندہ پھر کبھی طبقے ایسے ہوں گے جنہیں ہم دنیاوی نعمتوں سے بہرایاب فرمائیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب آ پہنچے گا۔ اور یہ بیان ان غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اس سے قبل نہ آپ انہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، بس آپ صبر کریں، بے شک بہتر انجام پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔
اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادات کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، تم اللہ پر شریک رکھنے کا محض بہتان باندھنے والے ہو۔ اور اے میری قوم، میں اس دعوت و تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر فقط اس کے ذمہ کرم پر ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور اے لوگو، تم اپنے رب سے گناہوں کی بخشش مانگو، پھر اس کی جراب میں صدقے دل سے رجوع کرو، اور وہ تم پر آسمانوں سے موسلا دار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا، اور تم مجرم بنتے ہوئے اس سے روگردانی نہ کرنا۔ وہ بولے اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے ہو، اور نہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں، اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تمہیں دماغی خلل کی بیماری میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان سے لا تعلق ہوں جنہیں تم شریک گردانتے ہو۔ اس اللہ کے سوا تم سب باشمول تمہارے معبودان باطل مل کر میرے خلاف کوئی تدبیر کر لو، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ بے شک میں اللہ پر توکل کر لیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، کوئی چلنے والا جاندار ایسا نہیں مگر وہ اس کی چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے، اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے، یعنی مکمل طور پر اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بے شک میرا رب حق و عدل میں سیدھی راہ پر چلنے سے ملتا ہے۔ پھر بھی اگر تم روح گردانی کرو تو میں نے واقعتاً وہ تمام احکام تمہیں پہنچا دیے ہیں جنہیں لے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور قوم کو قائم مقام بنا دے گا، اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی رحمت سے کے باعث بچا لیا، اور ہم نے انہیں سخت عذاب سے نجات بخشی۔ یہ قوم عاد ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر جابر و متکبر دشمن حق کے حکم کی پیروی کی، اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی لگے گی۔ یاد رکھو کہ قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا تھا۔ خبردار، ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا اور اس میں تمہیں آباد فرمایا، سو تم اس سے معافی مانگو، پھر اس کے حضور توبہ کرو، بے شک میرا رب قریب ہے، دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ وہ بولے اے صالح، اس سے قبل ہماری قوم میں تم ہی امیدواروں کا مرکز تھے، کیا تم ہمیں ان بتوں کی پرستش کرنے سے روک رہے ہو جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے رہے ہیں، اور جس توحید کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، یقیناً ہم اس کے بارے میں بڑے اضطراب انگیز شک میں مبتلا ہیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں اور مجھے اس کی جانب سے خاص رحمت نصیب ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس کے احکام تم تک نہ پہنچا کر اگر میں اس کی نافرمانی کر بیٹھوں تو کون شخص ہے جو اللہ کے عذاب سے بچانے میں میری مدد کر سکتا ہے؟ بس سوائے نقصان پہنچانے کے تم میرا اور کچھ نہیں بڑھا سکتے۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ کے خاص طریقے سے پیدا کردہ اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے، سو اسے چھوڑے رکھو، یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہیں قریب واقع ہونے والا عذاب آ پکڑے گا۔ پھر انہوں نے اسے پونچیں کاٹ کر ذبح کر ڈالا۔ صالح علیہ السلام نے کہا اب تم اپنے گھروں میں صرف 3 دن تک عیش کر لو، یہ وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہ ہوگا۔ پھر جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے اپنی رحمت کے سبب سے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے جو نجات بخشی، بے شک آپ کا رب ہی طاقتور غالب ہے۔ اور ظالم لوگوں کو ہولناک
ہولناک آواز نے آپ پکڑا، سو انہوں نے صبح اس طرح کی کہ اپنے گھروں میں مردہ حالت میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ یاد رکھو قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا تھا، خبردار قوم سمود کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ اور بے شک ہمارے فرسادہ فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواباً سلام کہا۔ پھر آپ علیہ السلام نے دیر نہ کی یہاں تک کہ ان کی میزبانی کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو انہیں اجنبی سمجھا اور اپنے دل میں ان سے کچھ خوف محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے کہا آپ مت ڈریے، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور ان کی اہلیہ سارا پاس ہی کھڑی تھی تو وہ ہنس پڑی، تو ہم نے ان کی زوجہ کو اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی۔ وہ کہنے لگی وائے حیرانی، کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرا یہ شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ بے شک یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہو؟ اے گھر والو، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، بے شک وہ قابل ستائش ہے، بزرگی والا ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف جاتا رہا اور ان کے پاس بشارت آ چکی تو ہمارے فرشتوں کے ساتھ قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے متحمل مزاج، آہوزاری کرنے والے، ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ فرشتوں نے کہا اے ابراہیم اس بات سے درگزر کیجئے، بے شک اب تو آپ کے رب کا حکم عذاب آ چکا ہے اور انہیں عذاب پہنچنے ہی والا ہے جو پلٹایا نہیں جا سکتا۔ اور جب ہمارے فرسادہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے پریشان ہوئے اور ان کے باعث ان کی طاقت کمزور پڑ گئی اور کہنے لگے یہ بہت سخت دن ہے۔ فرشتے نہایت روح تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کی بری عادت کا علم تھا، تو ممکنہ فتنے کے اندیشے سے پریشان ہوئے۔ تو وہی ہوا جس کا انہیں اندیشہ تھا، اور لوط علیہ السلام کی قوم مہمانوں کی خبر سنتے ہی ان کے پاس دوڑتی ہوئی آئی اور وہ پہلے ہی برے کام کیا کرتے تھے۔ اور لوط علیہ السلام نے کہا اے میری نافرمان قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے بطریق نکاح پاکیزہ و حلال ہیں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں اپنی بے حیائی کے باعث مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی نیک سیرت آدمی نہیں ہے؟ وہ بولے تم خوب جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری قوم کی بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں، اور تم یقیناً جانتے ہو جو کچھ ہم چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا کاش مجھ میں تمہارے مقابلہ کی ہمت ہوتی، یا میں آج کسی مضبوط قلعہ میں پناہ لے سکتا۔ تب فرشتے کہنے لگے اے لوط، ہم آپ کی رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز نہ پہنچ سکیں گے، بس آپ اپنے گھر والوں کو رات کے کچھ حصہ میں لے کر نکل جائیں اور تم میں سے کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے، مگر اپنی عورت کو ساتھ نہ لینا، یقیناً اسے بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو انہیں پہنچے گا۔ بے شک ان کے عذاب کا مقررہ وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ پھر جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے الٹ کر اسی بستی کے اوپر کے حصے کو نچلا حصہ کر دیا، اور ہم نے اس پر پتھر اور پکی ہوئی مٹی کے کنکر برسائے جو پے در پے اور تہ بہ تہ گرتے رہے، اور جو آپ کے رب کی طرف سے نشان کیے ہوئے تھے، اور یہ سنگ ریزوں کا عذاب ظالموں سے اب بھی کچھ دور نہیں ہے۔ اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ اور تول میں کمی مت کیا کرو، بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور میں تم پر ایسے دن کے عذاب کا خوف محسوس کرتا ہوں جو تمہیں گھیر لینے والا ہے۔ اور اے میری قوم، تم ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورے کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور فساد کرنے والے بن کر ملک میں تباہی مت مچاتے پھرو، اور جو اللہ کے دیے میں بچ رہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ وہ بولے اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش
پرستش ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں، یا یہ کہ ہم جو کچھ اپنے اموال کے بارے میں چاہیں نہ کریں؟ بے شک تم ہی ایک بڑے تحمل والے ہدایت یافتہ رہ گئے ہو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، ذرا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی بارگاہ سے عمدہ رزق بھی عطا فرمایا تو پھر حق کی تبلیغ کیوں نہ کروں؟ اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تمہارے پیچھے لگ کر حق کے خلاف خود ہی وہی کچھ کرنے لگوں جس سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں۔ میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے تمہاری اصلاح ہی چاہتا ہوں، اور میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، مجھ سے دشمنی و مخالفت تمہیں یہاں تک نہ ابار دے کہ جس کے باعث تم پر وہ عذاب آ پہنچے جیسا عذاب قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو پہنچا تھا۔ اور قوم لوط کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں گزرا۔ اور تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر اس کے حضور کے دل سے توبہ کرو، بے شک میرا رب نہایت مہربان محبت فرمانے والا ہے۔ وہ بولے، اے شعیب، تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم تمہیں ایسے معاشرے میں ایک کمزور شخص جانتے ہیں، اور اگر تمہارا کنبہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے، اور ہمیں اسی کا لحاظ ہے، ورنہ تم ہماری نگاہ میں کوئی عزت والے نہیں ہو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، کیا میرا کنبہ تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ معزز ہے؟ اور تم نے اسے یعنی اللہ تعالیٰ کو گویا اپنے پس پشت ڈال رکھا ہے۔ بے شک میرا رب تمہارے سب کاموں کو احاطہ میں کیے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ تم ان قریب جان لوگے کہ کس پر وہ عذاب آ پہنچتا ہے جو رسوا کر ڈالے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ اور تم بھی انتظار کرتے رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی رحمت کے باعث بچا لیا، اور ظالموں کو خوفناک آواز نے آ پکڑا، سو انہوں نے صبح اس حال میں کی کہ اپنے گھروں میں مردہ حالت میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا وہ ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو، اہل مدین کے لیے ہلاکت ہے، جیسے قوم سمود ہلاک ہوئی تھی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیاں اور روشن برہان کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، تو قوم کے سرداروں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم درست نہ تھا۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا، بالآخر انہیں آتش دوزخ میں لا گرائے گا۔ وہ داخل کیے جانے کی کتنی بری جگہ ہے، اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی ان کے پیچھے رہے گی۔ اتنا برا عطیہ ہے جو انہیں دیا گیا ہے۔ اے رسول معظم، یہ ان بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اور ان میں سے کچھ برقرار ہیں اور کچھ نیست و نابود ہو گئی۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا، سو ان کے وہ جھوٹے معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے۔ جب آپ کے رب کا حکم عذاب آیا اور وہ دیوتا تو صرف ان کی ہلاکت و بربادی میں اضافہ ہی کر سکے۔ اسی طرح آپ کے رب کی پکڑ ہوا کرتی ہے جب وہ بستیوں کے اس حال میں گرفت فرماتا ہے کہ وہ ظالم بن چکی ہوتی ہیں۔ بے شک اس کی گرفت دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ بے شک ان واقعات میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ یہ روز قیامت وہ دن ہے جس کے لیے سارے لوگ جمع کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہے جب سب کو حاضر کیا جائے گا، اور ہم اسے مؤخر نہیں کر رہے ہیں مگر مقررہ مدت کے لیے جو پہلے سے طے ہے۔ جب وہ دن آئے گا کوئی شخص بھی اس کی اجازت کے بغیر کلام نہیں کر سکے گا، پھر ان میں بعض بدبخت ہوں گے اور بعض نیک بخت۔ سو جو لوگ بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں پڑے ہوں گے، اور ان کے مقدر میں وہاں چیخنا اور چلانا ہوگا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین جو اس وقت ہوں گے قائم رہیں گے، مگر یہ کہ جو آپ کے رب
جو آپ کا رب چاہے، بے شک آپ کا رب جو ارادہ فرماتا ہے کر وہ سکتا ہے۔ اور جو لوگ نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جب تک آسمان اور زمین جو اس وقت ہوں گے قائم رہیں گے، مگر یہ کہ جو آپ کا رب چاہے، یہ وہ عطا ہوگی جو کبھی منقطع نہ ہوگی۔ بس اے سننے والے، تو ان کے بارے میں کسی بھی شک میں مبتلا نہ ہو جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں۔ یہ لوگ کسی دلیل اور بصیرت کی بنا پر پرستش نہیں کرتے، مگر صرف اس طرح کرتے ہیں جیسے اس سے قبل ان کے باپ دادا پرستش کرتے چلے آ رہے ہیں، اور بے شک ہم انہیں یقیناً ان کا پورا حصہ عذاب دیں گے جس میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا جانے لگا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے صادر نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا گیا ہوتا۔ وہ یقیناً اس قرآن کے بارے میں اضطراب انگیز شک میں مبتلا ہیں۔ بے شک آپ کا رب ان سب کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، وہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً وہ اس سے خوب آگاہ ہے۔ بس آپ ثابت قدم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی ثابت قدم رہے جس نے آپ کی معیت میں اللہ کی طرف رجوع کیا ہے۔ اور اے لوگو، تم سرکشی نہ کرنا، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو وہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ اور تم ایسے لوگوں کی طرف مت جھکنا جو ظلم کر رہے ہیں، ورنہ تمہیں آتش دوزخ آ چھوئے گی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اور آپ دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصہ میں نماز قائم کیجئے، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور آپ صبر کریں، بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ سو تم سے پہلے کی امتوں میں ایسے صاحبان فضل و خرد کیوں نہ ہوئے جو لوگوں کو زمین میں فساد انگیزی سے روکتے، بجز ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے جنہیں ہم نے نجات دے دی، اور ظالموں نے عیش و عشرت کے اسی راستے کی پیروی کی جس میں وہ پڑے ہوئے تھے، اور وہ عادی مجرم تھے۔ اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلماً ہلاک کر ڈالے، درآ حال کہ اس کے باشندے نیکوکار ہوں۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے جبراً ایسا نہ کیا، بلکہ سب کو مذہب کے اختیار کرنے میں آزادی دی، اور اب یہ لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، سوائے اس شخص کے جس پر آپ کا رب رحم فرمائے، اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا فرمایا ہے، اور آپ کے رب کا فرمان پورا ہو چکا۔ بے شک میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں میں سب سے اہل باطل سے ضرور بھر دوں گا۔ اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے سب حالات آپ کو سنا رہے ہیں، جس سے ہم آپ کے قلب اطہر کو تقویت دیتے ہیں، اور آپ کے پاس اس صورت میں حق اور نصیحت آئی ہے، اور اہل ایمان کے لیے عبرت و یاد دہانی بھی۔ اور آپ ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے فرما دے تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور ہم اپنے مقام پر امر پیرا ہیں، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین کا سب غیب اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف ہر ایک کام لوٹایا جاتا ہے، سو اس کی عبادت کرتے رہو، اسی پر توکل کیے رکھیں، اور تمہارا رب تم سب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔